اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفی وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 126۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے یہ کیسے پہچانا کہ فرعون ایمان کی وجہ سے دشمنی کر رہا ہے؟ جادوگروں نے ایمان، رب پر یقین اور رب کی نشانیوں کو دیکھ لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمن کو اور دشمنی کی وجہ ایمان کو پہچان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجئے۔ اے ہمارے رب، اس امتحان میں جان جانے کا خطرہ ہے اور صبر کے سخت محتاج ہیں، ہم پر صبر انڈیل دیجئے تاکہ ہمارے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں اور دل سے بے یقینی نکل جائے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں وفات دینا۔ ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ اسلام پر ثابت قدم ہو۔ صبر اور اسلام کا سوال کون کرتا ہے؟ صبر اور اسلام کا سوال وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، جس کے دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، جس کی روح اور شعور آزاد ہو جائے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 127۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی تیری مخالفت میں دعوت دیں اور تیری اطاعت چھوڑ دیں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تیری اور تیرے معبودوں کی اطاعت چھوڑ دیں۔ مصر کی قدیم تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے کثیر معبود تھے، مثلاً سورج، اور فرعون یعنی سورج دیوتا کا بیٹا اور اس کا اوتار کہا جاتا تھا۔ فرعون بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ جس کی عبادت کرتا تھا اسے گلے میں پہنتا تھا۔ فرعون کے سرداروں کے نقطہ نظر سے فساد کیا ہے؟ فرعون کے سرداروں کے نزدیک ایک اللہ کی دعوت، حسن اخلاق اور حسن اعمال کی تعلیم فساد فی الارض تھی، کیونکہ ان سے دوسرے تمام معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ ہر فرعونی نظام غیر اللہ کی اطاعت کے اصول پر قائم ہوتا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے وہ ان کی نظر میں باغی اور مفسد بن جاتا ہے، حالانکہ زمین کی اصلاح توحید، حسن اخلاق اور حسن اعمال کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور جس راستے پر فرعون چل رہا تھا وہی فساد کا راستہ تھا۔ سَنَقُتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، فرعون نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیں گے جیسا کہ پہلے انہوں نے خبر سنی تھی۔
ان کی بادشاہت بنی اسرائیل کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کا قتل جاری رکھا۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، یعنی ان کی عورتوں کو باقی رکھیں گے، انہیں ذبح نہیں کریں گے جیسا کہ لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں، یعنی وہ ہمارے غلبے سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ فرعون کا ظلم، قہر، جبر اور بربریت، سرکشی اور بے رحمی تھی۔ فرعونیہ نے کیسے اپنے غلبے کو قوم موسیٰ علیہ السلام پر ثابت کرنا چاہا۔ فرعونیوں نے اپنے غلبے کے لیے دھمکی دی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثوها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کا ہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ 128۔ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوم کو کیا تلقین کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسے حالات میں تلقین کی جن میں بنی اسرائیل کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ظلم و جبر کا مقابلہ کر سکے؟ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے کہا، استعین باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو، یعنی جو چیز تمہارے لیے نفع مند ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو۔ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے معاملات سیدھے کر دے گا۔ وَأَصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی مصائب کے دور کرنے کی امید رکھتے ہوئے صبر کرو۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے، جس کا معین اور مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ان الارض للہ، زمین کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، زمین فرعون کی ملکیت نہیں، وہ اس میں اپنی مرضی کرے اور اپنا حکم چلائے۔ یورثوها من یشاء من عبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے، اپنی مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی حکومت کے دور میں آزمائشیں آئیں، امتحانات میں ڈالا جائے، تب ہی آخری کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ استعین باللہ، تم اللہ سے مدد مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں رب العالمین سے مدد مانگنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ایمان لانے والوں کو رب سے مدد مانگنے کی دعوت دی، اس لیے کہ ان کے لیے جائے پناہ ایک ہے، ایمان والوں کا ولی اور آقا ایک ہے، وہ اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ رب قوت والا ہے، ناقابل شکست ہے، اس لیے اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں صبر کرنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کی دعوت اس لیے دی کہ فتح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کی دعوت اس لیے دی کہ انسان نہیں جانتا کہ غیب میں اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا گیا ہے اور اس کی بھلائی کس میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک صبر کرنے میں ہی بھلائی ہے۔
इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसूहा मन यशाउ मिन इबादिही, यकीनन ज़मीन अल्लाह ताला की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। ज़मीन अल्लाह ताला की है, इससे किस चीज़ की वजाहत हो रही है? ज़मीन का मालिक सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला है, इसका वारिस सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना ताला है। दुनिया में बसने वाले सारे मुसाफिर हैं। इंसानों के जाने के बाद ये काम अल्लाह ताला है का है कि वो आइंदा किन मुसाफिरों को आर्जी तौर पर वारिस बनाता है। यूरिसूहा मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से किस को अपनी ज़मीन का वारिस बनाता है? अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के मुताबिक लोगों को ज़मीन का वारिस बनाता है। ज़मीन के वारिस अल्लाह ताला के वो बंदे बनते हैं जो रब की तरफ दावत देते हैं, रब का दिया हुआ निज़ाम कायम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन का वारिस इन बंदों को बनाता है जो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते कि उनका मुकाबला कितनी बड़ी तागूती क़ुव्वत से है। अल्लाह ताला मुनासिब वक्त पर इक़्तिदार छीन कर अपने बेलौस अनथक कोशिश करने वाले बंदों को अता फरमा देता है। वल आकिबातु लिल मुत्तकीन, और अच्छा अंजाम मुत्तकियों ही के लिए है। अच्छा अंजाम अल्लाह ताला से डरने वालों का है, ख्वाह जल्दी हो या देर में। अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश करने वाले को चाहिए कि अपने दिलों से इस कलक को निकाल दें कि अंजाम क्या होगा। इस वसवसे को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए कि बातिल पर होने के बावजूद जिन लोगों का इक़्तिदार कायम है वो हमेशा इसी तरह रहेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी, हमारे अंदर भी ऐसा सब्र उंडेल दे कि हम भी हक़ के रास्ते पर चलते रहें। कभी ना देखें कि हक़ के रास्ते पर होते हुए हम कम क्यों हैं, बातिल का गलबा क्यों है, बातिल बढ़ता क्यों चला जा रहा है, लोग उसकी तरफ क्यों खींचते चले जा रहे हैं। हमने अपनी कोशिश करनी है, कुरान और सुन्नत पर चलना है और अल्लाह से इस पर इस्तकामत मांगनी है और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहना है। आमीन या रब्बिल आलमीन।